بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں اس کے خوشحالوں پر احکام بھیجتے ہیں پھر وہ اس میں بے حکمی کرتے ہیں تو اس پر بات پوری ہو جاتی ہے تو ہم اسے تباہ کر کے برباد کر دیتے ہیں. اور ہم نے کتنی ہی سنگتیں نوح کے بعد ہلاک کر دیں اور تمہارا رب کافی ہے اپنے بندوں کے گناہوں سے خبردار دیکھنے والا. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ جب کوئی قوم سرکشی کرتی ہے، فسق میں، فجور میں، گناہ میں، کفر میں، شرک میں مبتلا ہوتی ہے تو ہم اس کے پاس اپنے انبیاء کو بھیجتے ہیں، صلحاء کو بھیجتے ہیں، اولیاء کو بھیجتے ہیں، علماء کو بھیجتے ہیں کہ وہ ان کے درمیان جاتے ہیں اور تبلیغ کرتے ہیں، ان کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں. اگر وہ انبیاء کی، اولیاء کی، صلحاء کی، علماء کی بات مانیں تو اللہ تعالیٰ ان پر مہربان ہوتا ہے، لیکن اگر وہ ان کی بات نہ مانیں اور برابر اپنے فسق و فجور اور عیاشی میں مگن رہے، مبتلا رہے، ملوث رہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم ان کے اوپر اپنے عذاب کو نازل فرماتے ہیں. اور اس طرح سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے خوشحالوں پر ہم احکام بھیجتے ہیں. احکام سے مراد یہی انبیاء ہے، اور اب انبیاء کا زمانہ ختم ہو گیا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اللہ کی طرف سے یہ علماء لوگوں کے درمیان تبلیغ فرماتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء جو ہے انبیاء کے وارث ہوتے ہیں دین کے معاملے میں. تو یہ کیا کرتے ہیں؟ تبلیغ کرتے ہیں، خوشحالوں کو جا کے سمجھاتے ہیں، امیروں کو، امراء کو، کیونکہ اگر امیر سمجھ گئے، امراء سمجھ گئے، غنی سمجھ گئے، آقا سمجھ گئے، مالک سمجھ گئے تو ان کے ماتحت جو ہے وہ بھی سمجھ جاتے ہیں. وہ اپنے آقا کے غلام، اپنے آقا کے نوکر، اپنے سیٹھ کے حکم کے ماتحت رہتا ہے. وہ جو بولے وہی کرتا ہے، وہ جو کرے وہی کرتا ہے، اس کی بات کو ٹھکراتا نہیں ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے خوشحالوں پر احکام بھیجتے ہیں، پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ بے حکمی کرتے ہیں تو اس پر اللہ تعالیٰ کی بات پوری ہو جاتی ہے کہ جو اللہ کی نافرمانی کرے گا، کفر و شرک کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عذاب مبتلا فرمائے گا. تو یہ بات کیا ہو جاتی ہے؟ اس پر پوری ہو جاتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے، تباہ و برباد کر کے چلا جاتا ہے. کبھی طوفان کا عذاب آیا، کبھی بارش کا عذاب آیا، کبھی جو ہے آگ کا عذاب آیا، کبھی ٹڈیوں کا عذاب آیا، طرح قحط سالی کا جو ہے عذاب آیا، جان لیوا بیماری کا، طاعون وغیرہ کا عذاب آیا، اور سارے کے سارے ہلاک اور تباہ و برباد ہو گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان کفار و مشرکین کو اور بدمعاشوں کو اور بدکاروں کو اپنے پچھلے واقعات سے سبق لینا چاہیے. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نُوحٍ، اور ہم نے کتنی ہی سنگتیں یعنی قومیں نوح کے بعد ہلاک کر دی ہے.
حضرت نوح علیہ السلام وہ اللہ کے نبی ہیں کہ جنہوں نے تقریباً 950 سال اپنی قوم کے درمیان تبلیغ فرمائی، لیکن آپ تبلیغ فرماتے رہے، اثر نہ ہوا آپ کی قوم پر آپ کی تبلیغ کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی قوم پر عذاب نازل فرمایا۔ جو ایمان لائے تو بچ گئے، جو ایمان نہیں لائے اپنے کفر و شرک پر اڑے رہے، مصر رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کا عذاب، طوفان کا عذاب ان کے اوپر نازل فرما کے سب کو غرق کر دیا، سب کو تباہ و برباد اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جو ہے وہ کر دیا گیا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کے بعد قوم عاد، قوم ثمود وغیرہ دوسری قوموں پر جو ہے عذاب آئے طرح طرح کے۔ کیونکہ انہوں نے بھی حضرت نوح علیہ السلام کے قوم کی طرح سرکشی کی، اللہ کی نافرمانی کی بات نہیں مانی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا خاص ذکر اور اس کے بعد آپ کی قوم کا دوسری قوموں کا ذکر کیوں کیا گیا؟ کیونکہ روئے زمین پر سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نوح کے بعد ہم نے کتنی ہی قوموں کو نوح کے بعد ہلاک کر دیا، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کیا، ان کے بعد اور دوسری قوموں کو ہلاک کیا۔ تو یہ کفار و مشرکین جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تبلیغ فرمانے کے بعد بھی ایمان نہیں لا رہے، نہیں سمجھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم تو قیامت کے دن بچ جائیں گے، گناہ ہم دوسروں کے اپنے سر لے لیں گے، ہم اپنی قوم کو کفر و شرک پر اڑے رہنے دیں گے، ان کو پچھلی قوموں سے عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارا رب کافی ہے اپنے بندوں کے گناہ سے، خبردار ہے اور ہر چیز کا دیکھنے والا ہے۔ یعنی یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چھپے اور ظاہر کا جاننے والا ہے، تو ہر ایک کو اس کے کیے کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن بدلہ عطا فرمائے گا۔ نیکوں کو نیکیوں کا بدلہ عطا فرمائے گا، بروں کو برائی کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم سب کو قرآن شریف سیکھنے سمجھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیشہ ایمان پر قائم دائم رکھے، ایمان پر ہم سب کا خاتمہ فرمائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔